بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح کی تقریب ہے، چند باتیں اس سے متعلق کے پھر نکاح کو۔ لفظ نکاح کے اندر موجود ہے زندگی گزارنے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا یکجان، دو چیزوں کا یکجان، دو زندگیوں کا اتنا حسن سلوک سے چلنا کہ وہ ایک جان۔ یہ نکاح کے لفظ میں یہ مطلب۔ تو یکجان آدمی پیسے سے نہیں ہوتا، شکل و صورت سے بھی نہیں، ایک ہی خاندان ہو اس سے بھی نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ایک دوسرے کو حسن سلوک اتنا دینا یکجان ہو۔ اچھے سلوک، اچھے اخلاق اور محبت کے سوا اور کوئی چیز دو زندگیوں کو ملانے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی دو آیتیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری فصل ہیں۔ تو ہمارا ملک تو زرعی ہے، 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ میرا بھی تعلق ہے زراعت گھر، زمیندار گھرانے سے۔ کھیتی کو کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے؟ مثلا آج کل کنک کاشت ہو گئی ہے، زمیندار کی کر رہے ہیں، سوٹا لیتے کھلوتے ہیں، ہونے نکل تیری ایسی، تو سوٹا نہیں کڑے ٹھا تینوں بیماری لگی 2 لیٹر ہور مارو ٹھا ہوں۔ کوئی ایسا بے وقوف زمیندار دیکھا ہے جو فصل پہ ڈنڈے چلاتا ہو؟ کتنی احتیاط سے، پیار سے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، چاہے کتنی تکلیف ہے۔ آپ لوگ تو رات کو دکانیں بند کر کے آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارا فصل کا پانی رات 12 بجے لگنا ہوتا ہے، تو میں تو کدے نہیں اٹھیا، لیکن میرا باپ 12 بجے اٹھا ہوتا تھا نوکروں کی نگرانی کے لیے کہ نوکر سو نہ جائیں، تو وہ اٹھ کے پیچھے گئے ہوتے تھے کہ بھئی پانی لگتا پیا، روڑتا نہیں گیا، کوئی نوکر سوتا تو نہیں پیا۔ آپ لوگ زرعی ملک ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے عزیزو کھیتی کو کس محبت سے پروان چڑھایا جاتا۔ پانی مانگتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے سانو ویل کوئی نہیں، سارے کام چھوڑ کے اس کو پانی۔ کھاد مانگتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے میرے کول پیسے کوئی نہیں، ہم لوگ ادھار پہ اٹھاتے ہیں اور کئی 100 مہنگی بوری اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو کھاد دیتے، اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ہم کوئی کسی عذر کے بغیر جیسے بھی ہو ہم دوا لاتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، اس کو جڑی بوٹیوں سے بچاتے ہیں۔ آج کی جڑی بوٹیاں جو ہے نا، یہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتے پھیکے پڑے۔ جب دین تھا سارے رشتے خوبصورت تھے، دین نہ ہونے کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی جگہ لڑکا جائے گا، وہیں اس کی بیگم جائے گی، وہیں اس کا باپ رہتا ہے، وہیں اس کی ماں رہتی ہے، وہیں اس کی بہنیں رہتی ہیں، وہیں اس کے بھائی رہتے ہیں۔ تو یہ آج کل میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جڑی بوٹی جو خامد اور بیوی کے رشتے کو تباہ کر، کہیں کوئی اچھی بات بھی سننے کو ملتی ہے، لیکن میں پاکستان جمع ہی وڈوں ہیں، میں کیسے آنکھیں بند کروں کہ نہیں ساڑھے ساورا معاشرہ بڑا چنگ۔ میرے ملک کا سسرالی معاشرہ بہت ظالم، بہت تھوڑا سا بہت ظالم۔ بیچ میں کچھ کو ضرور الگ کرنا پڑے گا، وہ دیہاتوں میں بھی ملے گا، شہروں میں بھی ملے گا، پڑھے لکھوں میں ملے گا، ان پڑھوں میں بھی ملے گا، لیکن بھائیو 90-95% ہمارے معاشرے میں ستم ہے۔ جانے والی بچی اتنے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ دیندار گھرانے ہوں، چاہے وہ دنیا دار گھرانے، چاہے علماء کے گھرانے، تو ماحول میں آدمی چلتا ہے، علم تو رہ جاندہ ہے کتاباں چ، اور آدمی کرتا وہ ہے جو ماحول میں ہوتا ہے۔ اوہو، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہ مجھے تھیلے نظر آئے، حالانکہ خود مجھے ایک دم سمجھ میں نہیں لگا، میں نے کہا تھیلے کیوں کھلوتے ہیں؟ تو وہ قریب جا کے دیکھا وہ آم کے پودے تھے، سردی سے بچانے کے لیے ان پر تھیلے ڈالے ہوئے۔ وہ کتنا مشکل کام ہے، سینکڑوں ایکڑ ہیں، اس پر تھیلے ڈالنے ہیں، کس کو سردی سے بچایا جائے۔ میرے بھائیو، اس رشتے کو جتنا ایک زمیندار اپنی کھیتی سے پیار کرتا ہے اور اس کو رفتہ پروان چڑھاتا ہے، اتنا اگر ہم کر لیں تو ہمارے گھر آباد۔ گھروں کو آپ پیسے سے نہیں آباد کر سکتے، اپنوں میں رشتہ کر کے بھی نہیں آباد کر سکتے، شکل صورت پر بھی آباد نہیں، صرف خوبصورت رویوں پہ آباد، اچھے اخلاق پہ گھر آباد ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے گھر آباد ہو، ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام۔ میرے نبی کی ایک حدیث میں نے چند دن پہلے پڑھی، بہت مزہ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جو مدینے والے ہیں، انصار مدینہ جن کو ہم کہتے ہیں، مدینے والا، آپ نے فرمایا میرے یہ جو مدینے والے صحابہ ہیں نا، یہ ان کی ایک بہت اعلیٰ خوبی ہے کہ ان کے گھر جب کسی کی بیٹی کی ڈولی آتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر،
یہ آنے والی بچی کو اتنا عزت دیتے ہیں، اتنا سلوک کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی میں ماں پہ دے چھائیں چی بیٹھی ہوئی. ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے تہذیب گندی نے اس سے خوار کر کے رکھا، خراب کر کے. اس لیے آنے والی بچی کا حق ہے، اگر مالدار ہے لڑکا اور آنے والی بچی کہے میں نے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دے. اگر الگ گھر کی نہیں ہے گنجائش اور کرائے پر لے کے دے سکتا ہے اور لڑکی مطالبہ کرے، نہ کرے تو ٹھیک، میں نے کہا میں نے ساتھ رہنا ٹھیک ہے رہو. لیکن اگر وہ کہے تو اس کا حق ہے شرعاً اسے کرائے پر لے کر دو. پورے عرب ممالک میں، تمام عرب ممالک، افریقہ میں ہو یا ادھر مشرق میں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا اس کی شادی نہیں ہوتی. چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ میڈیوکر ہے، اسے گھر الگ لینا پڑے گا، چاہے کرائے پر، چاہے اپنا، چاہے ایک کمرے کا گھر الگ لینا ہوگا، پھر بیٹی جائے. ایک رشتے کو نبھانا، نئی نئی بچی ہے آسان ہے. اگو دا رشتے بیٹھے ہوئے، تو میری ماں دے اگو بولی کیوں، تو میری ماں نو چاہ ہی نہیں پوچھی، تو میری ماں نو سلامی نہیں کیتا. یہ تو لڑائیاں. ایک گھر میں اس بات پہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ساس کہنے لگی برکا چاہ کے تو گھاٹو رپم دی ماں پہ میں نے پوچھ دی کوئی نہیں. خامن سے پوچھ کے جاتی ہے بس ختم. ہاں اخلاقاً اس سے بھی پوچھنا چاہیے. اخلاق کی بات ہو رہی، قانون کی بات ہو رہی، وہ بھی ماں ہے، پوچھنا چاہیے. لیکن اگر اس نے پوچھا نہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، مجرم نہیں ہے. خامن سے پوچھنے کے بعد کسی سے پوچھنا نہیں. اس پہ طلاق تک پہنچے ہوئے تھے. شکر ہے اللہ نے مجھے بیچ میں ڈالا اور معاملہ ٹھنڈا ہوا. تو اس لیے دیکھو نا، دو نئی زندگیاں شروع ہو رہی، تو اپنے ساتھ 10 اور رشتے بھی نبھائیں، کتنا مشکل ہو جائے. اس لیے شریعت نے کہا الگ زندگی، چڑا چڑی وکھرا آل نہ بڑھیں گن کدی ویکھے نے ماں پہ آل نے چڑھ گئے ہم. چڑے چڑی کو بھی یہ تمیز ہے کہ ہم نے اپنے تن کے الگ رکھنے. سارے پرندوں میں آپ دیکھو، ساری کائنات کے جانداروں میں یہ نظام. پھر اگر وہ کرائے پر بھی نہیں وسعت رکھتا تو اس کو ایک گھر میں پورشن پورا الگ دے. اگر صاحب استفاق اگر اس کی بھی نہیں استطاعت ہے تو پھر ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی کا واجب حق. یہ بھی نہیں کر سکتا تو مر چپ کرتے بے جب روزے رکھے تھے، تسمیاں پڑھے، کسی دی دین برباد نہ کر. ارے سوٹے چمدے پہ ہائے میرا دیس قرآن نہیں پڑھتا، کیا کر، نہ قرآن دیکھتے ہیں نہ پڑھا، صرف ختم شریف واسطے قرآن رکھے ہوئے گا. قرآن تو صراط مستقیم بتاتا، قرآن پڑھو تو صحیح کی آندا ہے. پھر اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھتے، نہ ہی علماء اپنے ہمارے نبی کی زندگی بتاتے، نہ ہی معاشرت کو علماء بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں کیڑے فلسفے بولی رکھنے، کہیں کہیں ہیں کچھ بولنے والی، لیکن عام نہیں بول. روزمرہ کی زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے، یہ روشنی صرف دربار رسالت سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں. بس بھائیو کیا خوبصورت آیت ہے، نساؤکم حرث لکم، کھیتیاں تمہاری کھیتیاں. میرے جو دادا مرحوم تھے وہ تہجد میں اٹھتے تھے اور تہجد پڑھ کے ساری زمین کا چکر لگاتے، 30-32 مربع کی پوری رات کو تہجد میں راؤنڈ لگاتے تھے اور فجر کی نماز آ کے مسجد میں پڑھتے تھے. اس کا 100واں حصہ ہی میں کر لوں، آپ کر لیں، ہمارے گھر آباد ہو جائے. دوسری آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں. تمہیں پہلے کہا، وہاں بھی آپ کو پہلے کہا ہے بیویاں تمہاری کھیتی. اب اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور بیویوں سے کہہ رہا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس ہے. مردوں کو پہلے خطاب ہے، عورتوں کو بعد میں خطاب ہے، کیونکہ معاشرے میں لڑکی اٹھ کے گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جاتی. ہم اتنی قدر کر لیں کہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، رشتے ناطے توڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، عادات چھوڑ کے آئی ہے. اس کو اتنی تو محبت دیں کہ وہ اس میں رس بس جائے، رچ بس جائے. یہ آتے ہی وہ اس کے پیپر شروع ہو جاتے. تو میرا رب کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں. تو ہم لباس، کوئی ایسا دکھا جس کو غصہ چڑھا اسے اپنا کرتا پھاڑ دیا. کدی کسی نے ویکھے نہیں، غصہ چڑھا تو اپنے چولا پاڑ دے، یا اپنے چولے تے چاہ ویٹ دے، یا پوری سالن دی پلیٹ اپنے اتنے پا دے. بلکہ یہ اشفاق کے ہوٹل میں تو آگے نیپکن رکھے ہوئے ہوں گے، لوے اگو تسی اپنا چولا بچاؤ، کھاؤ جو چاہ کنہ کھاؤ پر اپنا چولا بچاؤ. جب تک کننے موجود ہیں ڈاکٹراں دی موجاں لگی رہن، بندے ٹھیک نہیں ہونا، ڈاکٹراں دی فیساں فقیر انہاں دے پیسے کھرے. سادہ کھاؤ، خوش رہو، بیماریاں تو بچو. کہ تسی ہمیں تن کے کھادا تو ہوئے بھی کنہ، صحت دی خیر کوئی نہیں، نہ میدے دی کوئی خیر ہے. لباس، ہم اپنے لباس کو کتنا چاہتے ہیں خوبصورت. اچھا لباس ہر آدمی خرید، قیمتی لباس ہر آدمی کوشش کرتا. پیسے والا ہو تو ایسا قیمتی ہو،
اللہ کے نبی نے بھی گنجائش دی کہ ٹھیک ہے مال حلال ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے تو قیمتی لباس قیمتی سواری رکھ سکتا ہے، اچھا گھر بنا سکتا ہے۔ تو گھر تو لباس کی کتنی حفاظت ہے، داغ لگ جائے تو افسوس ہوتا ہے، اف چاٹ ہے سالن ٹائپ، افسوس ہوتا ہے، کتنا ہی غصہ چڑھا ہوا ہو کبھی نہیں پھاڑتے۔ تو جتنی لباس کی حفاظت ہے اتنی اس رشتے کی حفاظت کریں دونوں، تو گھر آباد ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، یکجان ہو جائیں، یکجان ہو جائے۔ لباس کے دو کام ہیں، ایک خوبصورتی دیتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ تو میرے دو کام ہیں، اپنی بیوی کو خوبصورت اخلاق دوں اور اس کی کمیوں پہ پردہ ڈالو، اور میری بیوی کے دو کام ہیں، وہ خوبصورت اخلاق مجھے دے اور میری کمیوں پہ پردہ ڈالے۔ صرف ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی سمجھا دی۔ اب اس کو جتنا مرضی آپ پھیلاتے جاؤ، اس کے اصول آداب، زندگی میرے عزیزو یہ یاد رکھنا، سونے چاندی سے شکل و صورت یہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھروں کی اور ہر رشتے کی آبادی کا ایک ہی عمل ہے، وہ میرے نبی والے خوبصورت اخلاق۔ میرے نبی نے 11 شادیاں، اللہ کی قسم شوق نہیں، اللہ کا امر اور حکم اور وحی۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے اللہ نے فرمایا پھر میں نے قدم اٹھایا۔ یہ کیوں تھی؟ زندگی سمجھانے کے لیے، گھر کیسے چلانا چاہیے یہ سمجھانے کے لیے، اظہار محبت ہو، کوئی خوبی ہو تو اس کی کھل کے تعریف ہو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، جنت میں بھی تو میری بیوی ہے، تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ۔ اور میرے رب کی قسم یہ صرف دلداری کے لیے، ورنہ جو اللہ کو دیکھ لے اس کے بعد اسے کسی جنت کی خواہش ختم ہو جائے گی اللہ کو دیکھنے کے بعد۔ تو دنیا کی عورت تو کیا چیز ہے، یہ دلداری اظہار محبت۔ عائشہ جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگتی۔ آسان ہے، انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ سبحان، یہ اظہار محبت۔ اس رشتے کو نہیں، ہر رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اظہار محبت ضرور، ہر رشتے کو بہن بھائی، اولاد، خامن بیوی، ماں باپ، ہر رشتے میں۔ اور بول میں عزت دینا، بول میں عزت دے، طنز طعنہ، بے عزتی کا بول، جلا ہوا بول دلوں کی دنیا کو سب سے زیادہ تباہ کر۔ اور ہمارا سارا چلتا نظام کیا کرتا ہے، کاروبار کیا ہے، یا زیادہ میں شیخاں سے کرنا ہے، چنیوٹیاں چی کرنا ہے، یہ باہر کرنا ہے، ایڈا سارا چنیوٹے موگ گیا تھا کدھے جاس ایسا جی بس ارائیاں چی کرنا ہے، ایسا جٹائیں چی کرنا ہے۔ میرے نبی نے یہ سارے بت توڑے تھے، سارے بت توڑے، اور ہم بیٹی والے رشتہ لے کے جائیں یہ عیب سمجھا جاتا، عیب سمجھا جاتا۔ اور میرے نبی کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتے یا رسول اللہ وہبت لک نفسی، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں، آپ مجھ سے شادی فرما دیں۔ صحابیہ ہیں، آپ کہتے بڑی بے حیا ہے، بڑی بے شرم ہے، تو اٹھے کے آ گئی، آپ ہی آ گئی تو آپ ہی بولنا شروع کرتے تو نہ تو نو گلنے ماں نو گلنے، یہ تو کی کیتا؟ یہ ہمارے ہاں احمقانہ حیا ہے، بے حیائی کو حیا بنا دی، حیا کو بے حیائی بنا۔ اس لیے کیا بتا، قرآن نہیں پڑھا، اور کیا ہے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی، آپ نے اس کو یوں دیکھا اور پھر نظر جھکا لی، کچھ نہیں بولے، اس کا مطلب تھا کہ آپ نے رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو تسا نہیں کرنا تھا میرا کر لیا۔ اچھا الٹا بات سے آئی، صرف ایک چادر بن نہیں بتائی، چولا بھی کوئی نہ آئی۔ آپ فرمایا تیرے پاس مہر ہے دینے کے لیے؟ کہا جی اے بس ہے چادر ہی ہے بننی ہوئی، اور میرے کو کچھ۔ فرمایا کوئی انگوٹھی؟ کہا جی کوئی نہیں، کوئی لوہے دی ہوگا؟ کہا جی وہ بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا پھر کوئی مہر کا انتظام کر، تو کر دیتا ہوں۔ وہ گیا، کوئی چار بوئے پھرے انہوں کسی پاس کچھ نہیں لبیو، پھر آ گیا یا رسول اللہ کم نہیں بنے تو میرے کو کوئی شا نہیں، ایک کو چادر ہے۔ آپ فرمایا جی تیرے پاس ایک چادر ہے، اب تو پہنے گا اپنی بیوی کو دے گا، بیوی کو دے گا تو ننگا کیا کرے گا؟ وہ بیچارہ چپ کر کے پیچھے موڑو ہٹیا۔ جب وہ جا رہا تھا آپ نے بلایا، کہا اچھا آ جاؤ۔ قرآن جانتے ہو؟ کہا جی۔ کیا؟ کہا فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ کہا چل ٹھیک ہے، وہ صورتیں اس کو یاد کرا دے، یہی اس بچی کا مہر ہے، میں نے نکاح کر دیا۔ خود جا کر بچی نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی، یہ کوئی حرام تھوڑا ہی، ناجائز تھوڑا۔ ایک بچی کہتی میں یہاں شادی کرنا چاہتی باعزت طریقے سے، تو اس نے کوئی گناہ کیا؟ لوگ قتل کر دیتے۔ ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی کرنا چاہتا، تو ماں باپ بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دے، اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر اکڑ جاندے اتنے نہیں کرنا، گھر چھڑ جاواں تے چھڑ جا، اتنے سے نہیں کرنا۔ وہ جس الو نے زندگی گزارنی ہے
اس کی زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو اپنی خواہش کے پیچھے؟ یہ وہ ناسور ہیں ہمارے معاشرے کے، سلگتے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کہ بچے کی رائے کو تو دیکھو، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے لینا، ان سے پوچھنا۔ میں نے ابھی حدیث کا سنائی تھی کہ جہاں میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے حکم آیا تو حضرت علی آئے رشتہ لے کر، حضرت فاطمہ خود آئے، حالانکہ بنو ہاشم کے بھائی عقیل موجود تھے، بڑے بھائی ہیں عقیل موجود تھے، ان کو بھیجتے، ان کو نہیں بھیجا، خود گئے کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں شرم کی وجہ سے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ چپ، پھر آپ کو تو پتہ چل ہی گیا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی نا بڑے شرمندہ سے ہو کے باہر نکل گئے کہ انکار ہو گیا۔ تو باہر کھڑے تھے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف نے ان کو بھیجا تھا کہ تو جا، چونکہ پہلے ابو بکر عمر کو انکار ہو گیا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا، اٹھ کے چلے گئے۔ کہا کچھ تو بولے ہوں گے، تو بس انشاءاللہ کہا تھا۔ تو کہا بس تو مبارک ہو گیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہا نبی کے انشاءاللہ ہاں ہی ہوتی، نبی کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے۔ اب یہ کیوں کیا؟ جبریل نے آ کے کہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ علی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور پھر وہ جا کر کہتے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اور فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ نے وہ تو آج کی بچیاں انکار نہیں کرتی بیچارے، پتہ نہیں کبھی شرابی سے باندھ دیتے ہیں، کسی سے باندھتے ہیں، کسی کیا کرتا ہے لڑکا، کیا کرتا ہے لڑکا، کیسا ہے، یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ لڑکا کیا کرتا ہے، آپ کیا دیکھا جاتا ہے؟ کاروبار کیے، اور ملازموں میں دیکھتے ہیں جاب کیے، پڑھے لکھے طبقوں میں کہتے ہیں ڈگری کیے، ہمارے زمینداروں میں کہتے ہیں زمین کتنی۔ یہ ہمارا سٹیٹس۔ ہماری ایک بہت نیک بچی خاندان کی، اس کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، بڑی عمر دی انہوں نے، ماسی آ گیا، میں کہا ماسی شور کیوں ہو جایا؟ میرا سوال سمجھ گئے آپ ہیں؟ شور کیوں ہو جایا؟ لڑکا کیسا ہے؟ ماسی پتر 14 مربع، یعنی کتنی پٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی ماحول کیسے پردہ ڈال دیتا ہے۔ میں پوچھا کی اس اکھیا کی، میں نے دوبارہ کہا، میں کہا ماسی شور کیوں ہو جایا کہ پتر دے 14 مربع؟ میں حیران، تیسری بار میں کہا ماسی میں پوچھی جانا شور کے ہو جا کہ پتر دسی جانی ہے 14 مربع، یہ ہمارا معیار۔ ہاں جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے، علی کو بلاؤ، پھر آپ ساری مسجد ایسے بھر گئی، یہاں بٹھایا آپ نے حضرت علی، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے، فاطمہ کا نکاح کے ساتھ کر۔ اتنے بڑے امر کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ ہاں تھی، کیونکہ ساڈے تو وہی نہیں آونی، ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ یہ بچی کا حق ہے مت چھینو، یہ بیٹے کا حق ہے مت چھین، اپنی مرضی اس پر اسے پیش کرو، قبول کرے شکر کرو، قبول نہ کرے تو ڈنڈا نہ چاہو، اس کو بغاوت نہ سمجھو۔ تو بھائیو، یہ میرے معاشرے کے سلگتے مسائل ہیں، اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ہمارا معاشرہ پیروں فقیروں سے جڑا ہے، اللہ کے نبی سے نہیں جڑا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سے جڑا۔ اور 2 حدیثیں سنا دیتے، میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہل، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا۔ تو بھائیو، اس سلوک کو نبھاؤ، اپنی بیویوں سے سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو عزت دو، احترام دو، لیکن اگر وہ ہماری بیوی پر زیادتی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ۔ یہ مت کہو میرے ماں پہ ہو تو بولنا نہیں، میرے ماں پہ ہو تو بولنا نہیں، یہ مت کہو، یہ میرے رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن وہ میری بیوی پر زیادتی کریں تو بیوی کو بچانا اب میرے اوپر فرض ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے قبول کیا، میں کسی کی عزت کو 2 بول پہ لایا تھا۔ بیوی کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہونے لگے تو ماں باپ کی حفاظت، یعنی تم بیچ میں وہ کام کرو جو یہ جوڑوں کے درمیان اللہ نے نا ایک جیلیٹن جیسا مادہ رکھا ہے جو جوڑوں کو ٹکرانے نہیں دیتا، تو جیسے یہ گھٹنے کا جوڑ اللہ کی قدرت کا شاہکار جوڑ ہے، تو ہر جوڑ میں ہر جگہ ایک پتلی چھوٹی سی تہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ایک کشن رکھا ہوا ہے، کشن، وہ کشن ہڈیوں کو ٹکرانے نہیں دیتا۔ تو بس تم کشن کا کام دو، ماں باپ اور بیوی کے درمیان، بیوی اور ماں باپ کے درمیان کشن بن جاؤ کہ تم راحت کا ذریعہ بنو، بیوی کی، ماں باپ کی، ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کریں ماں باپ کو بچاؤ۔ اس طرح کر کے اپنی زندگی اگر گزرے گی تو ہمارا
یہ گھر کا اخلاق بھی ہمارے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا نماز کا اجر۔ اور آخری حدیث سن لو، میں نے کہا تھا 2 آیتیں سناؤں گا، 2 حدیثیں، ایک حدیث سنائی دی۔ بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک پڑھے نا، ایسی تو خالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی کا گلاس اٹھاتی، یہ تو نکی جی گلاسی ہے نا، تو گلاس ہی نہیں، بڑے بڑے ہوتے تھے نا پینے کے، تو ایک دم سارا نہیں پیا جاتا، تو ایسے رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی اس پیالے کو اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی کی۔ اور عرب میں رواج تھا گوشت کے ٹکڑے، گوشت پکاتے تھے بڑے بڑے ٹکڑے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی اور کوئی 2-3 اس کے نوالے لے کر پھر رکھ دیتی، پھر روٹی اٹھاتی، تو اللہ کے نبی اسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے وہ کاٹا ہوتا تھا دانتوں سے، وہاں سے کاٹ کاٹ کے نوچ نوچ کے کھا دکھا کر کرتے تھے، یہ اظہار محبت۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے، ان کے لیے آٹا گوندتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دی، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، تو یہ ایک خوبصورت۔ تو آخری حدیث سنانے لگ آپ نے فرمایا، یعنی دوسری حدیث سنانے لگوں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، ادھر نیکی ادھر بدی، سب سے پہلے جس عمل کو تولا وہ میرا بیوی سے سلوک تولا، سب سے پہلے جو عمل ترازو میں رکھا جائے گا وہ تبلیغ نہیں، وہ علم نہیں، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، وہ بیوی سے سلوک سب سے پہلے رکھا جائے، اور بیوی کے لیے خامند کا سلوک سب سے پہلے۔ یہ چند باتیں بھائیو عمل میں آ جائیں تو زندگی بڑی خوبصورت، اور تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی ایک محنت۔ سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے حلال میں وہ طلاق۔ حضرت علی صاحب نے فرمایا، علی طلاق دینے سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جب یہ وجہ طلاق دی جاتی ہے ضرورت کی وجہ سے تو اللہ نے رکھی ہے کہ بھئی نہیں گزارا ہو رہا، ٹھیک۔ تو اب ہمارے ہاں 2 انتہا چل رہے ہیں، ایک جو زیادہ اپر کلاس ہے، تھوڑا سا لڑکی لڑکے میں توڑ پھوڑ ہوئی، طلاق دو ہمیں فرق کرو، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک تھوڑا جو نیچے طبقہ ہے، لڑکی پس پس کے مر جائے، نہیں طلاق نہیں لینی، اتھے گزارا کر، طلاق نہیں لینی، اتھے گزارا کر، یہ دونوں باتیں بڑی ناجائز ہیں اور نامناسب۔ اللہ نے طلاق اس لیے تو رکھی ہے کہ کہیں لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ لڑکے کی زندگی حرام کر دیتی ہے، اور اکثریت سسرالی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، وہ گھنٹوں رضائی میں سر دے کے روتی رہتی ہے، اور ماں باپ سے کہتی ہے کہ نہیں بابا تم جتھے ڈولی اترے تھوئی جنازہ اٹھے، یہ ویسی بے وقوفوں والی بات۔ بھائی وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو بچی تیرا جگر ہے، واپس کیوں نہیں لاتے؟ پھر ان خواملہ کے کری دی شادی کتنے کرن؟ یہ 2 چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہنے بعد تو گزارا کر جا مر جا۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا، تو میں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ میرے نبی نے ایک کنواری سے شادی کی، باقی سب یا بیوہ یا طلاق یافتہ، یا بیوہ یا طلاق یافتہ۔ ہمارا ہندو کلچر ہے بچی کو طلاق ہو جائے تو سسک سسک کے تیواروں کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں آتا، تو کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ ہو پھر تو بیچاری وہ نہ وہ جیتی ہے نہ مرتی۔ میں چاٹ گیا، ایک غریب ملک ہے، اصل ان کی عرب ہے لیکن وہاں رہتے رہتے افریقی رنگ غالب آ گیا ہے، کسی جبوتی گیا، وہاں بھی یمن سے عرب آباد ہوئے، اور وہ اب ان کی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں، ایسے ہی چاڑ والے بھی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں، ورنہ جو حبشی ہیں نا ان کو کوئی ناک ایسے ہوتا ہے، کوئی کان ایسے ہوتا ہے، اللہ نے عجیب وہ مخلوق بنائی ہے، ہمیں شکر کی نعمت سے نوازنے کے لیے کہ تم بھی ایسا بنا سکتا تھا۔ تو وہاں پتہ چلا کہ بڑا بھائی طلاق دے دینا اپنی بیوی کو تو چھوٹا بھائی عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، کوئی لڑائی۔ 8 بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً 8 بچوں سمیت اس کی شادی ہو جاتی، اس کو قبول کر لے۔ جب معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ایسی بچہ نہیں لینا، صرف لڑکی رہنی، ایسی بچہ نہیں لینا،
بڑا ظلم، بڑا ظلم، بڑا ہی ظلم. تو بیچاری تڑپتی، وہ آخر ماں ہی ہے نا، تو اس بچے کو تم نے نکالنا ہی. ہاں، شادی کب کریں گے؟ جب بچہ ہم نے نہیں لینا، بس صرف لڑکی کو لینا ہے. وہ بیچاری راتوں کو کبھی تڑپے گی، کبھی دن میں تڑپے گی. وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتا ہے، لیکن یہ بڑی قاتلانہ معاشرت ہے، اور اس پر ہمارے ممبر سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور میں پچھلے 20 سال سے اس مضمون کو چھڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں نبی والی زندگی آ جائے. اور ہمارے یہاں جو طلاق ہو رہے ہیں، اس طلاق کی وجہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس طلاق کی وجہ بد زبانی ہے، لالچ ہے. ایک بچہ میرے پاس آ گیا، میں گاؤں میں تھا، رو رہا. میں کیا ہوا؟ کہ جی میری بہن کو سسرال نے نکال دیا ہے کہ فریج لیتے آنے گی تو تاں گھر بڑی نہیں تو بڑھنے نہیں دے. یہ ہو رہا ہے عام. یہ تو غریب لوگ. اور میں ادھر جاتا ہوں ایک جگہ اپنے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو کبھی میری بیگم بھی ہوتی ہے، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر اچھی ہے، تو اس کو طلاق ہو گئی. کس بات پر؟ کہ تیرے باپ نے مجھے موٹر کیوں نہیں دی، گاڑی کیوں نہیں دی، واپس چلی جا. تیرا باپ مالدار آدمی نے، مجھے گاڑی دینی تھی، اس نے گاڑی نہیں. یہ پورے پاکستان کی عکاسی میں کر رہا. بہت کم ہوتا ہے کہ بچی بے وقوف ہوتی ہے اور گھر اجاڑ دیتی ہے. عام طور پر یہ مسئلہ سسرال کی طرف سے اٹھتا ہے، اور میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے طلاق دینا. لیکن اگر کسی وحشی سے واسطہ پڑ جائے یا کسی بدتمیز لڑکی سے واسطہ پڑ جائے، تو پھر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو الگ ہو جاؤ. پھر الگ ہو تو اس کو لڑائی نہ بناؤ، دشمنی نہ بناؤ. یا تو دشمنیاں بن جاتی، لڑائیاں بن جاتی، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں. عرب کی معاشرت میں اب بھی طلاق ہو جائے تو اس بچی کے لیے کوئی مسئلہ ہے، اس کی فوراً شادی ہو جائے. ہماری بچیوں کو طلاق ہو جائے، وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزار دیتی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، چاہے قصور مردوں کا ہو. عام طور پہ مردوں کا قصور. تو یہ بہت اس وقت حساس مسئلہ بن چکا ہے. پورے ملک میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی، کہ برداشت نہیں. والدین اپنے بچوں کو برداشت نہیں سکھاتے. میں نے جتنے سال تمہارے ساتھ گزارے، میں تمہیں یہ ایک، میری ساری باتوں کا خلاصہ تو ایک چیز ہے کہ لوگوں کی برداشت کرنا سیکھ. وہ لوگوں میں بیوی ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، برداشت کرنا سیکھ لو. آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے. اگر جواب دینے شروع کیے تو زندگی کا حسن سارا ہاتھوں سے نکل جائے. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ. چچا تھے نا ابو لہب. تو جب آیت آئی تبت یدا ابی لہب، تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی رؤوسکما حرام، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے. تو اس کا ایک بیٹا اتبا، وہ حرم میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا. وہ کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے. طائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہیں. جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا، میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتا تیرے اوپر چھوڑ دے. اتنے دکھی ہوئے کہ اس کے لیے بد دعا کی. تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، اس میں اتبا بھی تھا. تو ابو لہب آیا، دیکھو میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دی ہے، اور اس کی باتیں خالی نہیں جاتی، اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو کچھ ہو نہ جائے. ایمان مقدر میں نہیں تھا اور بات پہ اعتماد اتنا تھا. جب یہ قافلہ زرقاء اترا تو ایک شیر آیا اور اس نے یوں سب کو دیکھا. تو اتبا چیخنے لگا، یہ محمد کی بد دعا آ گئی، یہ محمد کی بد دعا آ گئی، اور یہ مجھے مار دے گا. مطلب پاگل ہے، 300 آدمی ہیں، کیسے تجھے مار دے؟ ہم تیرے پہرے دار ہیں. انہوں نے سارے اونٹ کے پالان کٹھے کر کے اونچا مینار سا بنا دیا، اور اس کے اوپر اس کو سلایا اور خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دے. اللہ نے سب کو سلایا. شیر آیا اور ایک ایک کو سونگا، چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا، سب کو چھوڑ دیا. کتنے تھے مجھے کہیں ملا نہیں، یہ 150-200 تو ہوتی تھے جب قافلہ چلتا.
پھر اس نے یوں اوپر دیکھا، یوں سونگا اور پھر ایک چھلانگ لگائی، وہ سیدھا اس کے اوپر، اور جاتے اس کے منہ، اس سر کو، منہ کو اپنے منہ میں لیا اور ایسے کچل دیا جیسے کیما بنا دیا جاتا ہے، کھایا نہیں، بس ایسے کچل کے چھلانگ لگا کے واپس چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، بہت برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے مقرر کیے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو رہی ہے تو اسے سمجھاؤ، فائضوہن، اسے سمجھاؤ، پیار محبت سے، واضح ہوتا ہے پیار محبت سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، لیکن رات کو سوتے ہوئے بستر اپنا باہر لے جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خاوند تکلیف میں ہے۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے ایک آدھ تھپڑ سمجھانے کے لیے مار دو، یعنی کہ سوٹا لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ جسم پہ نشان بھی نہ پڑے اتنا۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرو، پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، پھر یہ کرو کہ ایک آدمی خامد کی طرف سے آئے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے آئے، اور دونوں بیٹھ کر کوئی حل نکالیں اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیں تاکہ طلاق نہ ہو۔ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بے وقوف بن کے 3 طلاق مت دو، ایک طلاق دو، شاید اس کو احساس ہو جائے، پھر بھی وہ نہیں باز آتی تو چھوڑ دو، چونکہ جو کام 3 طلاق نے کرنا ہے وہی ایک طلاق نے کرنا۔ ایک طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ صلح کر لیں، لڑکی صلح کر لیں، تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹتی ہی 3 طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر لیتے ہیں، پھر پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دی، اور مولانا صاحب کے پاس کسی مولوی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہ مولانا صاحب میں بیوی نے 3 طلاق دے دی تھی، کوئی کی فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام ہو گئی، کوئی رستہ تو نے جیب سے لفافہ نکالا اور ان کے سرانے اس کے مسلح کے نیچے ایسے رکھ دیا، تو مولانا صاحب کوئی طرح 10 کے من کو سوچنا نہیں پڑے گا، 10 تو کی آنکھیں آئی، کہا جی میں آنکھیں آئی، طلاق طلاق طلاق، میں کہا شکر الحمدللہ، کوئی نہیں کوئی، کہ وہ ہوندہ طلاق، تو تو آکھیا طلاق طلاق طلاق، وہ چھوٹے کاف نال ہے، بڑے نال نہیں ہے، جب موجہ کر، پھر ایسی مصیبتیں وجود میں آتی۔ اللہ نہ کرے تمہارے گھر اجڑیں اور طلاقیں ہوں، لیکن اگر ایسا موقع آ جاتا ہے، اللہ کے واسطے اپنی بچی کو پریشرائز نہ کرو، بس اتھی گزارا کر، اتھی گزارا، اور اپنے بچے کو مت پریشر میں ڈالو کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، تم نے گزارا کرنا ہے، تم نے گزارا کرنا ہے، مر جاتے ہیں، زندہ مر جاتے ہیں۔ پھر اس وقت علیحدگی ضروری، پر اپنی بیٹیوں کو ذلیل نہ کرو کہ جتھے تیری ڈولی جانی ہے اتھو تیرا جنازہ جانا ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں، اگر اچھے سلوک ہیں تو واقعی پھر جہاں ڈولی اترے وہیں جنازہ، وہیں سے جنازہ اٹھے، لیکن وہ ویشیوں کے پلے پڑ گئی ہو۔ کہتا میں گاؤں میں بیٹھا تھا، گرمیاں تھیں، ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ بھاگ کے اندر آ گئی، بیبی کون، کہاں سے آئی؟ گڑی میں جھنگ سے آئی۔ تو اس وقت یہاں کہا میں اللہ کے واسطے میری جان بچا لے، مجھے میرے خامن سے طلاق لے کے دے دو۔ اب میں تو تجھے جانتا نہیں تیرے خامن کہ میرا خامن ریڑھی لگاتا ہے اور روزانہ مجھے آ کے مارتا ہے، کوئی ایک دن کا ناغہ نہیں جس میں مجھے مارتا نہ، میں ماں باپ کے پاؤں پکڑ چکی ہوں، یہ کسائی ہے، انسان نہیں ہے، مجھے طلاق دلوا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھے قتل کر سکتے ہیں، طلاق نہیں لے سکتے، تو میں بھاگ کے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری اس سے طلاق دلوا دو۔ میں کہا بیٹی میں تو جانتا نہیں، تیرے ماں باپ کو جانتا نہیں، خاندانی معاملات میں ایسے پڑھنا میں کیا کر سکتا۔ ان مضامین کو اللہ تمہیں کل کو بٹھائے ممبروں پر تو معاشرت بیان کرو، لوگ برباد ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی خوشیاں کہاں سے ملتی۔ میں نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے 1 کم 90 دفعہ، 1 کم 90 دفعہ، لیکن شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک کتاب پڑھی،
اسی پر نداء الرحمن کے نام سے وہ کتاب ہے، نداء الرحمن. تو اس میں آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لیکن علماء نے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو بھی قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے کیا ہے. تم ذرا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، یہ تو بات سمجھ میں آتی. اے ایمان والو، اگر تمہارا ارادہ ہو جائے بیوی کو طلاق دینے کا. لیکن یہاں کیسے ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جو تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو. یہ دو لفظوں کا آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا، قرآن بے جوڑ تو ہے نہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے، اب لوگ دیکھنا، کہ فرمایا کہ یہاں اللہ اپنے حبیب کو بطور سفارش لایا ہے کہ میں اپنے نبی کو سفارشی بناتا ہوں تمہارے سامنے کہ طلاق نہ دو، طلاق نہ دو. اور اگر دینی پڑے تو پھر اس کا یہ طریقہ، ایک طلاق سے تمہارا کام ہو گیا، اب مت 3 طلاق دو. اور اگر تمہیں 3 ہی دینی ہے تو پھر اس کی عدت، اس کی جو وہ مینسز کے بعد پھر دوسری دو. پھر اس میں جب اس کو حیض پورا ہو جائے دوسری دو. پھر جب حیض پورا ہو جائے تیسری دو. اگر تم نے 3 ہی دی، یہ کٹھت جو 3 کا بم مارنا ہے، اس نادانی سے اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ سارے معاشرے کو بچائے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ اخلاق پیدا فرما دے جس سے ہمارے گھر اجڑے نہیں. یہ وہ اسباق اور دروس سے زندگی ہیں بچوں، جو عام طور پہ دوران تعلیم نہیں بتائے جاتے. اتنا بڑا نصاب ہے کہ یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، گزار دی جاتی. لیکن میرے نزدیک یہ ان سے بھی زیادہ ضرور. رفع یدین کرنے نہ کرنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں. سورۃ فاتحہ کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں. آمین اونچی کہنے پر نیچی کہنے پر کوئی جنت کا دار. اور یہ وہ مسائل زندگی ہیں جس پر آدمی، اگر ان کا حل نہ ہو تو آدمی تباہ ہو جاتا، دنیا بھی آخرت.